بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ سلام علیکم۔ آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بارگاہ سے 15 ماہ مبارک رمضان کی رات ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رات ہے، اور آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام سے یہ لائیو پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ بہت سارے مومنین کا یہ تقاضا تھا کہ ہم ولادت کی رات حتماً ہمارے جو دوسرے امام ہیں جن کی آج ولادت ہے، اور یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ اہل بیت کے گھر میں سب سے پہلی خوشی یہی خوشی ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے عید الزہرا، اصل میں عید زہرا اگر حق بنتا ہے کہ اسی آج کی رات کو قرار دیا جائے رہی ہیں، لیکن یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت اہل بیت کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، اور اہل بیت کے گھر میں آج خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے دن کی مناسبت سے آج جو شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے، آپ تمام جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خدمت میں، ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت اور امیر المومنین کی خدمت میں ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج کیونکہ تمام ناظرین ہمیں یہ کمنٹس میں فرما رہے تھے کہ ولادت کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے مولا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، تو آج میرے ساتھ مشہد مقدس کی جانی پہچانی شخصیت جو یہاں پر ڈاکٹریٹ میں مشغول ہیں، سید پیر شاہ عرفان نقوی صاحب ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں گے کہ سید بزرگوار، آپ کو بھی مولا کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آپ سادات میں سے ہیں، آپ کے گھر میں عید ہے، انشاءاللہ عیدی بھی آپ سے لیں گے، اور ہم آپ سے عرض یہ کریں گے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، اجتماعی حوالے سے یا شخصی حوالے سے جو امام علیہ السلام کے فضائل ہیں، ان پر تھوڑی روشنی بھی ڈالیں تاکہ مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہم امام کی زندگی کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں، اور یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی خدمت میں بارگاہ ہشتم شمس الشموس امام رضا علیہ السلام کے پاس سے آپ کی خدمت میں سلام اور تبریک عرض کرتے ہیں۔ خداوند متعال اس مولود مسعود کے صدقے میں آپ کی زندگی میں آسانیاں اور رحمت نازل فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس میں اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں 3 ہجری میں 15 ماہ مبارک رمضان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ جیسے میرے برادر عزیز نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی پہلی خوشی بڑا بیٹا ان کے گھر میں آنگن میں آیا ہے، اور واقعاً یہ عید اس طریقے سے ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، مگر آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ایران کے بھی جنوبی حصے میں جہاں پہ عرب حضرات عربی بولنے والے رہتے ہیں، یا خلیج فارس کے جو وہ عرب ممالک ہیں جہاں پہ شیعان حیدر کرار رہتے ہیں، ان کے ہاں آج بھی رسم ہوتی ہے کہ 15 کی رات 15 کے دن بچے گھروں میں جاتے ہیں مومنین کے، خصوصاً سادات کے گھر میں، اور وہاں کے گھر والے ان کی خدمت میں ٹافیاں، چاکلیٹس اور عیدی پیش کرتے ہیں۔ یہ رسم آج تک جو چلی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر پروگرام کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ انشاءاللہ میں خدمت میں حاضر ہوں، آپ تشریف لائیں، آپ کا منہ میٹھا کرائیں گے ہم۔ تو یہ رسم ایک اور بہترین رسم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی پہلی خوشی کہ یہ وہ مولود مسعود ہے جو پنجتن پاک میں ایک فرد خاص کی حیثیت سے شامل ہے، جن کی آمد سے جناب سیدہ کا جو دامن تھا وہ بھر گیا، ان کے آنگن میں خوشیاں ہوئیں، ملائکہ تبریک دینے کے لیے آئے۔ اور ابتدائی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد کا نام خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے،
اور اسی وجہ سے جب اس مولود مسعود کی آمد ہوتی ہے، رسول اللہ پوچھتے ہیں جناب امیر سے کہ علی ابن ابی طالب آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، آپ ان کا نام رکھیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہوتے ہوئے میرے اوپر سبقت حاصل نہیں کر رہے کہ مجھے آگے رکھ رہے ہیں نام رکھنے کے لیے، تو میرے اوپر بھی ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے، ایک حیثیت ہے جس کا نام رب ذوالجلال ہے۔ میں اللہ کے اوپر سبقت حاصل نہیں کروں گا جب تک اللہ اس مولود کا نام منتخب نہ فرمائے۔ تو اسی وجہ سے جبرائیل اور ہر فرد اہل بیت کے لیے روایات میں ملتا ہے، حتیٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ نے یہ نام تجویز کیا۔ پھر رسول اللہ نے آذان اور اقامت کہی، اور اسی طرح یہ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا جو تمام افراد کے لیے مستحب بھی ہے۔ اور ایک شرعی مسئلہ بھی اس دوران بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کا عقیقہ نہیں ہوا یا اسے شک ہو عقیقہ نہیں ہوا، چاہے وہ بڑی عمر میں پہنچ چکا ہو، تو وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے سکتا ہے، اپنے عقیقے کا ایک ولیمہ کر کے انہیں مدعو کر سکتا ہے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کے لیے اگر بولا جائے، بہت ساری چیزیں ان کی بچپن سے لے کے آخر عمر تک اور آج تک جو ان کی کرامات، ان کی بزرگواری ہے کہ یہ مدینے کے کریم ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے اپنی تمام عمر میں اتنے کریم، اتنے سخی کہ کریم اہل بیت علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہے۔ مدینے کے کریم جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 بار تمام گھر بار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک چیز اپنے پاس نہیں رکھی۔ اور اسی طرح 3 بار یا 4 بار جو روایات میں ملتا ہے اپنے گھر کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ 15 سے تعداد 15 حج یا 20 حج یا 25 حج کا ٹائٹل روایات میں ملتا ہے کہ وہ 25 حج تک اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیدل انجام دے آئے۔ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں ان کی سخاوت، ان کی کریمی اور اجتماعی فضائل میں ان کی بردباری سب سے زیادہ معروف ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو ایک شامی آ کے بدشت بولتا ہے اور مولا کی توہین کرتا ہے، اور پلٹ کر جواب کا وہ منتظر رہتا ہے کہ اب حسن مجتبیٰ انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب امام حسن مجتبیٰ کے جب لب ہلتے فرماتے ہیں اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو کھانا کھلایا جائے، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ کے آرام کی جگہ کو انتخاب کیا جائے، آپ کو عطا کی جائے، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ کا قرضہ ادا کیا جائے، اگر کوئی اور مشکل ہے وہ مشکل بتائے۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ایک بڑا ٹائٹل ہے کہ اگر آپ کو ایک طرف سے سامنے سے گالیاں دے رہا ہے اور اس طرح باتیں بتا رہا ہے، مگر وہ حلم، وہ بردباری اتنی کہ اسے اپنا ایک زر خرید غلام بنا دیتے ہیں امام علیہ السلام۔ اور امام علیہ السلام کی کریمی ہے، اس واقعے کو میں ضرور بیان کروں گا تاکہ ان کی کریمی کا ایک عنوان اور ٹائٹل بنے اور ہم روحانی اعتبار سے امام کی شخصیت کے قریب ہو سکے۔ جب خلیفہ وقت جو صلح کے بعد خلیفہ بنا اور وہ مدینے میں آیا، مدینے سے باہر قیام کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح کیا تھا شام کے حاکم نے کہ مختلف قبائل کے بزرگان کو بلا کے ان کے خدمت میں پیسے دیا کرتا تھا، اور یہ پورا ایک دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھی جب بلایا گیا تو امام حسن مجتبیٰ اس یعنی دعوت کی سب سے آخر میں امام تشریف لے کے جاتے ہیں۔ جب دعوت میں وہاں پہ امام علیہ السلام پہنچتے ہیں تو آگے والا وہ حاکم شام امام کو ٹوک کے کہتا ہے کہ فانتظرت ما یفنا عندی، کہ آپ منتظر تھے کہ جو کچھ میرے پاس پیسے ہیں وہ خرچ ہو جائے، تاکہ کیونکہ صبح سے شام تک میں پیسے چلا رہا ہوں، ظاہر پیسے ختم ہونے کا ایک محدود پیسہ ہے، ختم ہو جائیں گے، تو آپ انتظار میں تھے کہ میرے پیسے اور میرا مال ختم ہو جائے اور آپ جب آئیں تو آپ کی خدمت میں کچھ پیش نہ کر سکوں اور میں شرمندہ ہو جاؤں، آپ یہ چاہتے تھے۔ امام نے کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھے، تو اس نے اپنے خزانچی کو کہا
حاکم شام نے کہ اب صبح سے لے کے اب تک جتنا بھی پیسہ خرچ ہو چکا ہے اس کا حساب دو. تو اس نے ایک تعداد بتائی کہ اتنے لاکھ اور کروڑ درہم خرچ ہو چکے ہیں، مختلف قبائل کے سرداروں کو دیے جا چکے ہیں. کہا اب جتنا خرچ ہو چکا ہے اس کے 2 برابر لے کے حسن مجتبیٰ کے قدموں میں رکھ دیا جائے. اور یہ ایک بڑا یعنی وہ اپنی سخاوت اور کرامت دکھا رہا تھا کہ صبح سے شام تک جتنا میں نے دیا ہے اس کے 2 برابر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور جب وہ سارے ریال، درہم، دینار، پیسے، سونا، جواہرات امام کے قدموں میں رکھ دیا تو اس نے کہا انا ابن ہند، اے حسن مجتبیٰ آپ جان لیں میں ہندا کا بیٹا ہوں، اتنا کریم ہوں، اتنا سخی ہوں. امام خاموش رہے. اس کے بعد جب امام کے جانے کا وقت آیا تو حاکم شام کا ایک نوکر آگے بڑھ کے امام حسن مجتبیٰ کی نالین مبارک کو سیدھا کرتا ہے تاکہ امام کو پہننے میں آسانی ہو. امام نے جب نالین پہنی تو اشارہ کر کے کہا کہ جو سخاوت اور کریمی کا ڈھونگ رچا رہا تھا اور میرے اوپر اپنے پیسوں کا روب جھاڑ رہا تھا، وہ سارا کا سارا پیسہ اس جوتی نالین کو سیدھا کرنے والے کی طرف اشارہ کر کے کہا تم لے لو. اور پھر حاکم شام کی طرف اشارہ کر کے کہا انا ابن فاطمہ، اگر تو ہندا کا بیٹا ہو کے اتنی سخاوت کر رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کے اوپر اتنا مال خرچ کر رہا ہے تو یہ ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والوں کی خدمت میں دے دیتے ہیں. اور جان لو میں فاطمہ کا بیٹا حسن مجتبیٰ. یہ ان کی کریمی ہے، یہ ان کی سخاوت ہے. اور آج کی رات ہم سب انشاءاللہ طالب ہیں خداوند متعال کی بارگاہ سے کہ ان کریموں کے صدقے میں وہ تمام مومنین مومنات جو دعاؤں کے لیے جنہوں نے مجھے کہا ہے، وہ بچے اور بچیاں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں، سب کے لیے اس کریم مدینہ کے صدقے میں دعا گو ہے. ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ہمارے برادر محترم خادم حرم آغا قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین محمد حسن مطہری صاحب بھی دعا گو رہیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے گزارش چاہوں گا، اجازت چاہوں گا اور التماس دعا چاہوں گا. سلامت رہیں سید بزرگوار، آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے جو مولا کے یہ فضائل بیان کیے، مولا کی شخصیت کا یہ واقعہ سنایا، ہمارے ایمان تازہ ہو گیا. حتماً ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ واقعہ سن کے امام کی شخصیت کے بارے میں حتماً جو ہے ان کے بھی ایمان تازہ ہوئے ہوں گے. آپ تمام جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کی ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مولا کے چاہنے والوں تک یہ پیغامات پہنچیں اور وہ بھی ان پیغامات سے مستفید ہو سکیں. لہذا ابھی ہم یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہوں گے. لائیو کال کا سلسلہ شروع کریں گے. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہمارا ابھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس واٹس اپ نمبر کو سیو کریں اور واٹس اپ کے ذریعے لائیو کال کریں تاکہ آپ کو ہم مولا کی بارگاہ میں شامل کریں اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں، دعائیں ہیں، وہ مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ مولا آج ولادت کے دن کے صدقے میں جو کریم اہل بیت کی ولادت کی رات ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہیں خدا اس ولادت کی رات کے صدقے میں، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں اور اس ملکوتی بارگاہ کے صدقے میں، صاحب قبر کے صدقے میں آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، دعائیں ہیں، انشاءاللہ خدا پوری فرمائے گا. جو بیمار ہیں خدا ان کو شفا عطا فرمائے گا، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور فرمائے گا. آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں. تب تک کے لیے حاضر ہو جائیں، اپنا ہمارا واٹس اپ نمبر سیو کریں اور دوبارہ پھر ہمیں واٹس اپ پر کال کریں.
آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں. ایک کال آ رہی ہے، اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. مولا کے چاہنے والوں سے التماس کرتا ہوں کہ کال کریں، تھوڑی دیر اگر آواز نہیں آ رہی تو 1-2 سیکنڈ ہولڈ کریں اور بعد میں بولیں. ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پہ ہے، اس کو سیو کریں اور لائیو کال کریں. آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے، جو اہل بیت کے گھر میں سب سے بڑی خوشی ہے اور پہلی خوشی ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت صرف امام کی ولادت نہیں ہے، امام کی ولادت سے توحید خدا بچتی ہے، رسالت محمدی بچتی ہے، اور حتیٰ امامت کو اس امام کی ولادت سے امامت کو بہت تقویت ملی ہے. اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ امام حسن مجتبیٰ. ایک کال آ رہی ہے، کال اٹھاتے ہیں، پھر آگے ہم بحث کو ادامہ دیتے ہیں. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی لاشاری بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مولا کی بارگاہ میں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو مولا کی ولادت آپ کو. سید راحیل بخاری بات کر رہا ہوں پاکستان سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید راحیل بخاری کیسے ہیں سیدنا؟ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور التماس دعا ہے مولا ہمیں صحت تندرستی دے رکھے. انشاءاللہ آج ولادت کی شب ہے اور ماہ رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدا سے التماس کرتے ہیں، خدا اس مہینے کے صدقے میں، اس امام کے صدقے میں، امام حسن کی ولادت کے صدقے میں آپ کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. مولا کی زری کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ بسم اللہ مولا کی زری ابھی لائیو آپ کے سامنے ہے، مولا کو سلام پیش کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد. مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی. پھر دوبارہ مولا آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے. آمین ثم آمین. ہم آپ کے لیے یہاں مولا کی بارگاہ میں دعاگو بھی ہیں، نائب الزیارت بھی ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ آپ خود مولا کے پاس موجود ہیں. جی بالکل جی بالکل. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے اور سب مومنین کے لیے بہت خوشی کا دن ہے آج. ماشاءاللہ جی بالکل. بہت بڑی عید ہے. آپ کی خدمت میں بھی ولادت کی مبارک مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے مولا کی بارگاہ سے عید مبارک عرض کرتے ہیں. خیر مبارک اور التماس دعا سے تو تندرستی کے لیے سلامت رہیں، سلامت رہیں یا علی مدد. تو مولا کے چاہنے والوں کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج خاندان اہل بیت کی بڑی اور پہلی خوشی ہے، کیونکہ آج دنیا میں تشریف لا رہے ہیں جو وہ اللہ کی توحید کو بچانے والے ہیں، اور دوسری جانب اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بچانے والے ہیں. اور ایک اور جہت سے اگر آپ دیکھیں کہ آنے والے جو امام ہیں ان کی امامت کے لیے راہ کو بھی ہموار کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں آئے گا کہ امام حسن مجتبیٰ کس طرح خدا کی توحید کو بچانے والے ہیں. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت سے رسالت محمدی، توحید خداوندی، امامت امیر المومنین. دیکھیں ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں، کیونکہ آج کل یہ بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے، نصیریت کا رجحان. ایک کال آ رہی ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں نصیریت کا بہت ہی زیادہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے جو قصیدہ خان اور منقبت خان حضرات ہیں اپنے قصائد میں اور منقبتوں میں اس طرح کے شعر پیش کر رہے ہیں کہ جن سے نصیریت جو ہے صاف ظاہر ہو رہی ہے. تو امام حسن کی جب ولادت ہوتی ہے نا، تو امام حسن ظاہراً امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین خدا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آپ کی آواز میرے پاس نہیں آ رہی ہے. پتہ نہیں کیوں جو ہے نا آج کال زیادہ ڈراپ ہو رہی ہیں. آپ تمام مولا کے چاہنے والے جو کال کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پر رکیں جہاں پر آپ کے سگنلز ٹھیک آ رہے ہوں، نیٹ ورک ٹھیک آ رہا ہو، تو بعد میں
کال کریں. ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس بھی ہمارے جو لائیو پروگرام میں شامل ہیں. غلام محمد مہر ہیں, السلام علیکم یا غریب الغربا. غلام محمد مہر, ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں, دعا گو ہیں. آپ بھی جتنے مولا کے چاہنے والے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کمنٹ دیں. اگر کال کر سکتے ہیں کال کریں, اگر کال نہیں کر سکتے یہاں فیس بک پہ یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے, انسٹاگرام پہ بھی لائیو ہے, تو یہاں پر اپنا نام لکھیں, ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کا نام پکاریں گے. اور ہمارے بھائی ہیں غلام حسین سیال, انہوں نے لکھا ہے السلام علیکم, ادا عرض کچھ دن پہلے ان کو ہلکا سا فالج کا اٹیک ہوا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ محفوظ ہیں, طبیعت بہتر ہے ان کی. غلام حسین سیال, ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں, امام سامن و ضامن امام کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو. انشاءاللہ یہ مولا آپ کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں گے. ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ غلام عمر بات کر رہا ہوں, حالہ سندھ سے. کون بات کر رہے ہیں, دوبارہ نام بتائیں. غلام محمد مہر, حالہ سندھ سے. ہاں, غلام محمد مہر, حالہ سندھ سے. آپ کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آمین آمین. مولا سلام. آپ اس ہفتے کے خوش نصیب ہیں, اور کتنا مبارک دن ہے کہ آج امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی رات ہے, اور آپ کو مولا کے حرم کی طرف سے اس طرح سمجھے کہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ لائیو کال کریں مولا کی بارگاہ میں. آمین. یہ مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے ہے, مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علی نبی الشیعۃ والزوار یوم الجزاء, السلام علیکم انیس النفوذ بمبارک انسوس سلطان عرب علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا ضامن یاہو ادرکنی, یا مولا رضا جلدی گھرا, مولا رضا جلدی گھرا, پھر خاندان جلدی گھرا. اللہم صلی علی محمد معصوم کم جو واسطہ, مولا جلدی گھرا. مولا انشاءاللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے, اور مولا بہت جلدی آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. انشاءاللہ بہت جلدی یہاں مشہد میں موجود ہوں گے آپ. سلامت رہیں یا علی مدد, یا علی مدد. تو اور بھی ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں. ہمارے بھائی ہیں نیک محمد خوسو صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں پلیز. نیک محمد خوسو صاحب, ہم ہمیشہ جس ٹائم بھی مولا کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ کے لیے خصوصاً نام لے کر دعا کرتے ہیں. ابھی بھی آج شب ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے, 15 رمضان کی رات ہے, اور مولا امام رضا کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں. خداوند کریم قبلہ نیک محمد خوسو صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے, ہر دشمن کے شر سے آپ کو خداوند کریم محفوظ فرمائے. ہم حتماً آپ کے لیے یہاں پر دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. سید مہدی رضوی لداخ کرگل انڈیا سے بول رہا ہوں جناب. سید مہدی رضوی انڈیا سے فون کر رہے ہیں. آپ ویڈیو کو آن کریں تاکہ ہماری جو ہے نا ویڈیو آپ کے پاس شو ہو. ایک منٹ سر, میں جی جی آ رہے ہیں انہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جناب آپ کی آواز آ رہی ہے سر. صحیح, ویڈیو کو آن کریں. میری آواز آپ تک آ رہی ہے سر؟ ہاں, ویڈیو کو آن کریں تاکہ مولا کے بارگاہ کی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے. شکریہ جناب. جی جی ہاں, ویڈیو کل آ رہے ہیں سر مجھے. ہاں جی جی, ویڈیو نظر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جناب ویڈیو نظر, ہماری ویڈیو شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ ہاں شو ہو رہی ہے سر. جی بالکل. کیسے ہیں آپ؟ بس دعا سر, آپ کی دعاؤں میں یاد رکھنا. شکریہ جناب. یہ مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے. بسم اللہ, دعا مانگے, مولا کو سلام پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا محاجہم دون الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جناب مولانا صاحب، آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں سلامت جناب. رہیں قبلہ، سلامت رہیں. ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، مولا آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جو بھی ہمارے ناظرین اس ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، اس کو سیو کریں اور واٹس اپ کال کر کے آپ مولا کی بارگاہ میں شامل ہوں. آپ کی صدا یہاں پر مولا کے حرم میں گونجے گی اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ بھی اپنی آنکھوں سے مولا کی زری کی زیارت کریں گے. تھینک یو سر. یہ کب ہوتے ہیں، کس دن کو یہ ہوتے ہیں ہمارا سر؟ پروگرام ماہ مبارک رمضان میں ہفتے میں 3 دن ہوتا ہے، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن. ایران کے ٹائم کے حساب سے 8 بجے اور پاکستان کے ٹائم کے حساب سے 9:30 بجے، انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 10 بجے. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تھینک یو ٹھیک ہے، شکریہ یا علی جناب. مدد. التماس ٹھیک دعا ہے. جناب. اور بھی علی بہت مدد. سارے ہمارے پاس کمنٹس موجود ہیں، جیسے کریم بخش ہیں، کہہ رہے ہیں دعاؤں میں یاد کرنا بھائی. زوار کریم بخش روہڑی سے. زوار بھائی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. غلام حسین سیال ہیں، ان کے لیے ہم نے دعا کی. میر اسد ہیں، سلام یا مولا رضا، آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. ملک نیاز حسین ہیں، آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. تراب علی سہتو صاحب ہیں جو مولا کو سلام پیش کر رہے ہیں. تراب علی حتماً آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے اور آپ کے لیے ہم یہاں پر دعا گو ہیں. جتنے بھی مولا کے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ واٹس اپ کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو ولادت امام حسن مجتبیٰ ہے، جناب خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پہلی خوشی ہے. دیکھیں 15 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے. عجیب یہ رات ہے یہ. اور یہ جو بی بی فاطمہ، ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انڈیا کشمیر سے بات کر رہی ہوں. انڈیا کشمیر سے. میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام فاطمہ ہے. فاطمہ ہے. آپ کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ مولانا صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے. خوش رہیں، خوش مولا رہیں. آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف. یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے، دعا فرمائیں. اور حتماً آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، لیکن آپ خود بھی دعا فرمائیں، مولا کو سلام پیش کریں. التماس سے دعا مولانا صاحب. سلامت رہیں. مولا آپ کی مولا زیارت سے التجا کیجیے کہ ہمیں بھی روزہ مبارک دکھائے. انشاءاللہ مولا ہمیں بہت بھی جلدی آپ کو طریقہ اپنی دیدار بارگاہ کی کیجیے. زیارت نصیب فرمائیں گے. ہم دعا گو ہیں. جی مولانا صاحب میرے مرحوم بابا کے بدلے ایک بار زیارت ضرور پڑھیے گا. ان کا بالکل نام حاجی بالکل. نثار ہم حسین آپ کے مرحوم بابا کے لیے بھی مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، زیارت پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. خدا ان کو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ معشور فرمائیں گے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. خوش مولا آپ رہیں کو یا علی سلامت مدد، رکھے. خوش رہیں. جی، تو یا علی میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بطول کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں بطول 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوتی ہے، لیکن بی بی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ ختم نہیں ہوتا. عام عورتوں کی طرح نہیں ہے بی بی، اسی لیے بی بی کو بطول اور طاہرہ کہتے ہیں. تو بی بی کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے. جو آج کی رات ہے وہ عید الزہرا ہے. خوش نصیب ہے وہ مومن جو کال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، خیریت؟ الحمدللہ. قبلہ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر یہ میں محمد ندیم کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. محمد ندیم کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. محمد ندیم آپ کو ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف. بسم اللہ. مولا کو سلام پیش کریں. یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے. یا مولا محمد یا مولا.
انشاءاللہ مولا آپ کی دعاؤں کو، زیارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ ہم آپ کے لیے یہاں مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آج عید زہرا ہے، اور آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں، حتماً آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آج بہت بڑی عید ہے۔ اہل بیت کے گھر میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی رات ہے، اور مولا امام رضا علیہ السلام کا حرم آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور بہت سارے مومنین ہیں جن کے میسج آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں زیارت کا شرف ہو، دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ آج کی عیدی ہم امام رضا علیہ السلام سے آپ مومنین کی زیارت لیں گے۔ انشاءاللہ مولا آپ سب کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا یہاں پر ٹائم ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔